سے مقدسہ کا صحیح طرح مطالعہ کیا جائے اور موجودہ حالات کو دیکھ کے کیا جائے تو انسان کے تمام ابہام جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے معراج کیا تو سبھی کو پتہ ہے وہ کوئی معمولی حالات نہیں تھے، ایک فراش قسم کے حالات تھے، اور اس سال میں معراج ہوا اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غمگینی کا سال، یعنی آپ کے شفیق چچا اس سال دار فانی سے رخصت ہوئے، لوگوں کے تانوں ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے بعد جب گھر میں آتے تو آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوا کرتی تھی، وہ بھی دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ تو اب جب آپ لوگوں کو قرآن سناتے، اجتماع میں جاتے، اللہ کے گھر میں جاتے قرآن سناتے، تو وہاں پہ جیسے ہم بولتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ نہیں ہوتا تھا، پتھروں کی بچھاڑ ہوتی تھی، تانے ہوتے تھے، لوڑے باتیں ہنستے تھے۔ تو اس غمگینی کے ساتھ میں ان تکالیف کے اندر رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا۔ اب جب اس آیت مقدسہ کا غور سے مطالعہ کریں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ قرآن حکیم میں 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس کے بعد کا ذکر جو ہے سورہ نجم کے اندر ہے، تو مسجد اقصیٰ تک کا ذکر اللہ رب العزت نے صریح الفاظ میں قرآن حکیم میں فرمایا۔ اب یاد رکھیں، سوال تو ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں کون سا مشکل تھا، اگر سیر ہی کروانی تھی تو مکہ سے ڈائریکٹ اوپر بلا لے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس طرح ہوا ہے باقاعدہ سواری کے اوپر بٹھا کر کے مسجد اقصیٰ تک لے کے گئے۔ تو اس سفر میں بھی بہت ساری حکمتیں، معجزۂ معراج جو ہے یہ ہمارے مسائل کا حل بھی ہے اس میں، اور ایمان کی تازگی بھی ہے، اور ایمان کو یہ پختہ بھی کرتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ اوپر جاتے تو سوال نہ اٹھتے۔ یاد رکھیں، سوال اٹھنے سے علمی پوزیشن اور ذاتی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ وکیل جب چرا کرتا ہے اس میں سے اصلیت اور حقیقت باہر نکلتی ہے۔ تو آپ کی بھی اس معجزے کے اوپر سوال کیے گئے، تو اگر ڈائریکٹ جاتے تو ان سوال کو کیا خبر ہوتی، ان کو کیا پتہ لگتا، ان کو عظمت مصطفیٰ کا ان کے اوپر کیسے اظہار ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا سفر جو قرآن میں بیان کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کا ذکر جو ہے تک کا ذکر وہ اللہ نے قرآن میں اور صریح الفاظ میں بیان فرمایا۔ اب اگر اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے خود تو نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، خود تو نہیں کہا میں جا رہا ہوں، یہ تو بات اللہ نے بیان کی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
نبی کریم سے اللہ کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ نے پوچھا بابا تجھے کیا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بس سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ سے کہا میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے تیرا بندہ ہونا جو ہے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے اس لیے قرآن میں جب فرمایا تو بعبدہ کا لفظ فرما کر کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ اور اس سے پہلے لفظ پہ اگر غور کریں تو تمام سوالوں کا جواب بھی آ جاتا ہے اور اعتراضات کا دروازہ بھی مطلقاً بند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر خواب میں کہیں تو خواب پہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو اکثر و بیشتر کہتا ہوں میں اگر یہاں پہ بیٹھے صبح اٹھ کے آپ کو کہوں کہ میں آج رات کو خواب دیکھتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ کا میں صدر بن جاتا ہوں، اور میں با اختیار صدر ہوں، میں پوری دنیا پہ قبضہ کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں ویسے کا ویسے ہوتا ہوں۔ آنکھ کھلتی ہے تو میں اپنے دوست سے اظہار کرتا ہوں بھائی مجھے ایسے خواب آیا، تو وہ کہے گا یار اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ دیکھو نا اس میں کون سی عجیب بات ہے کہ آپ رات کو امریکہ کے صدر بنے؟ بات تو تب تھی کہ ابھی جاگتے تو آپ صدر ہوتے، آپ آتے ہوتے پوری دنیا کی، تو پھر بات تھی۔ خواب میں آپ نے دیکھ لیا، خواب آئی چلی گئی، اس میں سوال کی کیا بات ہے؟ خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے، خواب تو جو کہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میرا امریکہ کا صدر ہونا تو پہلی تو بات ہے پاکستان کا ہونا کوئی نہیں مانے گا، مولوی کو کون مانتا ہے؟ سوال ہے نا۔ تو خواب آیا بس ختم ہو گئی بات، لیکن نہیں، جب یہ کہا جائے کہ آج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتا ہوں تو سارا مکہ اس بات کو جانتا ہے کہ نبی کریم نے مسجد اقصی تک اپنی زندگی میں کبھی سفر نہیں کیا، یروشلم میں بیت المقدس میں کبھی بھی آپ نہیں گئے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ آپ کہتے ہیں میں یہاں سے یہاں تک گیا ہوں اور سامعین جانتے ہیں کہ یہ نہیں گئے، پھر ان کی عقل بھی حرکت میں آتی ہے، ان کا دماغ بھی حرکت میں آتا ہے، خون بھی حرکت میں آتا ہے، مخالف ہیں تو سوال بھی نئے نئے گھڑتے ہیں کہ بھاگیہ جی اس بندے نے دیکھا نہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج رات میں گیا وہاں تک، بلکہ وہاں تک نہیں اس سے آگے بھی گیا اور رات اسی رات میں گیا اور میں واپس بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چیز حرکت میں لاتی ہے نا انسان کے دل و دماغ کو کہ بھی کیسے ممکن ہے؟ آج کے دور میں تو یہ ممکن ہے۔ اگر عشاء کے بعد بندہ جہاز پہ بیٹھتا ہے، یہاں سے لاہور جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے تو صبح سے پہلے آ سکتا ہے، اس وقت یہ ممکن نہیں تھا، اس وقت یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کو صریح بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے نشانیاں بھی مانگی، جب آپ واپس آئے آپ نے بتایا تو آپ نے بتایا تمہارا قافلہ تھا، انہوں نے سوال کیا اس قافلے میں کون کون لوگ تھے، کس کے اونٹ تھے، تو آپ نے فرمایا میں نے اتنا غور تو نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے وہ سارا پردہ کھول دیا۔ تو آپ نے بتایا بھائی فلاں فلاں تمہارے چروائے تھے، فلاں جو بھی تھا سلسلہ، وہ سوال ان کے تھے وہ جواب دے دیا گیا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہاں پہ پانی کا گلاس تھا، وہ میں نے پی لیا پانی۔ اب پانی خواب میں تو کوئی نہیں، پانی خواب میں تو کوئی نہیں پیتا، تو نبی کریم نے بتایا وہ پانی میں نے پی لیا اور کل تمہارا فلاں وقت پہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ نکلے اور دیکھا اور آ گئے۔
تصدیق ہوگی واقعتاً۔ تو اب چلتے ہیں، اللہ نے جب کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کہتا ہے، دعویٰ رب کر رہا ہے، یہ دعویٰ نبی کا تو ہے ہی نہیں کہ میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو میں نے سیر کرائی، لیلاً، رات کے قلیل ترین حصے میں۔ اب جو کہے خواب ہے تو میرا خیال ہے اس کو بھی پھر اپنے دماغ کو درست کرنا چاہیے۔ قادیانی نے تو کہنا ہے، اس نے تو یہ خواب کہنا ہے، اس لیے کہ ان کا تو سارا علاج اسی کے اندر ہے۔ قادیانیوں کا سارا علاج اس واقعہ معراج کے اندر ہے، ان کے ظلم کا، ان کے جھوٹے ہونے کا علاج بھی ہے اسی واقعہ معراج کے اندر ہے۔ ان کو چھوڑو، ان کی اور ان کی پلیت ذریت جو ہے، قادیانی اینڈ ہز ناپاک کمپنی، ان کا تو علاج کرتی ہے یہ واقعہ معراج۔ تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے سامنے کچھ کرنا کچھ ناممکن نہیں ہے۔ دیکھو کائنات میں اللہ کی ذات ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدلتی ہے، جو ممکن کو ناممکن کو میں بدلتی ہے، پاسبل انٹو امپاسبل، امپاسبل پاسبل۔ اگر کوئی ذات کرنے والی ہے تو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک، سبحان اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کوئی معمار تھوڑے ہی کھڑے کیے تھے زمین کو بنانے کے لیے، اس کے اندر پہاڑوں کو نصب کرنے کے لیے، یا آسمانوں کو بغیر ستون کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے معمار نہیں بنایا تھا، یا اس نے یہ خود کام نہیں کیا تھا، اس نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاں تو بس اتنی بات ہے جتنا ہم قرآن کو جانتے ہیں، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سبحان اللہ، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شيئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان يقول له كن فيكون، وہ کن کہتا ہے، فیکون پہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ہاں تو اتنا، کن پہ اس نے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، کن پہ زمینوں کو بچھا دیا، کن پہ اس کے اندر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے رب ذوالجلال نے بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا موجود ہے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، لفظ سبحان، اللہ کی قدرت یہ تمام اعتراضوں کا دروازہ بند کر دیتی ہے، عقل کو روک دیتی ہے کہ اللہ لے کے گیا، اللہ لے کے گئے تو پھر کیا بچ گیا؟ کچھ سوال رہتا ہے۔ نبی کریم نے تو فرمایا کہ مجھے ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، حتیم میں لایا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا، پھر سونے کے تشت سے اٹھا کے میرے دل کو اپنی جگہ پہ رکھا گیا۔ آج تو یہ بات ممکن ہے، اس وقت ان لوگوں میں، ان حالات کے اندر یہ بات ناممکن ہے۔ آج تو سینے کا، دل کا آپریشن کرتے ہیں، نکالتے ہیں، لیکن اتنا جلدی کام نہیں ہوا کرتا، آج بھی نہیں ہوتا۔ اگر اوپن سرجری کی جائے، اوپن سرجری کی جائے تو میرا خیال ہے پھر بھی کئی مہینے لگتے ہیں، لیکن
نبی کا دل بار رکھا جاتا ہے اور سونے کے تشت میں رکھا جاتا ہے۔ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی پاک کا دل سونے کے تشت میں رکھا گیا، سونے کے برتن میں رکھا گیا، اس لیے کہ سونا تمام دھاتوں میں افضل ہے، اور نبی کی ذات اور دل تمام دلوں سے اور ذاتوں سے اللہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سونے کو مٹی نہیں کھاتی، نبی کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ۔ سونا جنتیوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہنا حرام ہے، لیکن جس کو نبی پہنا دے اس کے لیے حلال ہے۔ جس کو نبی روک دے کسی کام سے اس کے لیے وہی حکم ہے۔ تو سامعین محترم، سونے کی تشت میں رکھا گیا تو نبی کی ذات بھی تمام سے افضل ہے۔ وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی میں جاتا ہے۔ یہ زمینی سفر ہے، براق کے اوپر آپ سوار ہوتے ہیں۔ اب براق برق سے ہے، براق برق کی جمع ہے، ملٹیپل یہ جو بجلی ہے، یہ تو یہ والی ہے، وہ والی کیسی ہوگی؟ لیکن یاد رکھیں نبوت کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، نبوت ان چیزوں سے اوپر ہے۔ آج علیحدہ بات ہے کہ مادیت ہمارے اوپر سوار ہے، ہمیں اپنی زندگی میں نبی نظر نہیں آتا، ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کیا ہے؟ آج ہمیں کیا رہے گا؟ اس لیے کہ ہم نے نبوت کو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے بس نبی پاک کا فرمان ہے کہ زمانہ آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، کائنات کے نیچے آسمانوں کے نیچے بدترین مخلوق علماء سو ہوں گے۔ اور بدترین ان کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ان کو لوگوں کی فکر نہیں ہوگی، مالوں کی فکر ہوگی۔ کبھی علماء لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، آج یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں بیچاروں، نماز پڑھاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی مقتدیوں سے، اور یہ سے رنگیلے تو 1400 سال سے آ رہے ہیں، ان سے کیا ڈرتا ہے تو؟ ایک نماز رہ جائے قیامت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے بدترین کہا گیا کہ اصلاح نہیں فرمائیں گے لوگوں کی۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بولو، اللہ سے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے ڈر میں مومن کے لیے کامیابی ہے۔ دیکھ سال جو اللہ سے نہیں ڈرتا، ٹکے ٹکے سے ڈرتا ہے، ٹکے ماروں سے ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے خدا کی قسم سے اور کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھ لو نا مسلمانوں کی، دن بدن ہم ڈی ویلیو ہو رہے ہیں، اس لیے کامیابی نبوت کے ساتھ جڑ جاؤ، نبی کے ساتھ، نبی کی باتوں کی دل و جان میں، دل و دماغ میں قدر و منزلت ہوگی، خدا کے ہاں تمہاری بھی عزت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ امامت کرواتے ہیں، سید الانبیاء ٹھہرتے ہیں۔ وہ آیت مقدسہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جو آپ میلاد کے مہینے میں سنتے ہو، اس کا اطلاق اب صحیح آ کے مسجد اقصی پہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی آپ امامت کرواتے ہیں، جس مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھی آپ نے، پہلے انبیاء نے پڑھی ہے، آپ بھی اس شرف سے حاصل ہو، وہ شرف آپ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔
اور آپ وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں تو مسجد کو بھی یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ پہلے جتنے نماز پڑھتے تھے ان کو ایک نماز کا ایک ہی ثواب ملتا تھا، اب جو پڑھے گا تو ایک نہیں، کتنوں کا ملے گا جی؟ کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ اتنے ان پڑھ نہیں بیٹھے ہو، تھوڑے چھوٹے مولوی تم بھی ہو، جو مولویوں کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے وہ خود مولوی بھی ہوتا ہے۔ تو 50,000 نمازوں کا ثواب کہاں پہ ملتا ہے؟ میرا نبی وہاں پہ قدم رکھتا ہے، اجر بدل جاتا ہے، پہلے ایک کا ثواب ایک ملتا ہے، اب ایک کا ثواب ایک نہیں، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میرے اللہ کی وحدانیت کی قسم، میرے اللہ کے ایک ہونے کی قسم، مصطفیٰ جب نگاہ بڑھاتے ہیں ہر ایک چہرہ حسین نظر آتا ہے، ہر ایک چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، سارے داڑھیوں والے نظر آتے ہیں، وہاں پہ کوئی عیب والا نہیں ہوتا، کوئی گناہگار نہیں ہوتا۔ کہاں پہ؟ بولے تو صحیح، کہاں پہ؟ مسجد اقصی کے اندر ایک بھی عیب والا نہیں ہے، سارے کے سارے، بولو سارے کے سارے بے عیب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس جماعت کے اندر عیب والا عیب والا بھیجا ہی نہیں ہے، رکھا ہی نہیں ہے، تاکہ تمام اعتراضوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ اگر کوئی آخری نبی ہے تو محمد رسول اللہ، آخری کتاب ہے تو قرآن حکیم، آپ کے بعد نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، آپ کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی ذری نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی بروزی نبی کی ضرورت ہے۔ انبیاء میں تو کوئی اولا کرنا ہے کوئی نہیں۔ میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، تم کانے کا مسجد اقصی میں ہونا ثابت کر دو، میں اعلان کرتا ہوں جہاں چاہو قادیانیوں میری گردن کو اڑا دو، میں اپنا خون بھی معاف کرتا ہوں۔ ویسے اس سے قبل میں نے کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کی تھی، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ جم جائیں ایک دفعہ نہیں، 70,000 مرتبہ پیدا ہوں، پھر جہاں سے نکلے وہی بڑھ جائیں۔ اور بولو سبحان اللہ تو کہتا ہوں، جدھر سے آئے ادھر ہی چلے جائیں، سب جانتے ہو کہاں سے آئے، وہاں پہ چلے جائیں، کئی ہزار مرتبہ آئیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب ذوالجلال نے وہاں پہ اس رات جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ان میں کوئی عیب والا نہیں تھا، کوئی عیب والا نہیں تھا، اور کوئی عیب والا نہیں تھا، کمزوری والا نہیں تھا، سارے صاف تھے، سارے ستھرے تھے، سارے سچے تھے، سارے حسین تھے، سارے کے سارے بے مثال۔ اس لیے پلیت نے تو پلیتی کرنی ہے، حرام خور نے تو حرام خوری کرنی ہے۔ اب ان کو کیا پڑا، مانے تو سارا پانڈا ہی پھٹ جاتا ہے، سارا پانڈا پھٹ جاتا ہے ان کا، اس لیے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی خواب ہے، جی الو کے پٹے خواب ہے، تو پھر تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، کیا اعتراض اٹھتا ہے؟ یہاں پہ دعویٰ نبی کا ہے بھی نہیں، اللہ کہتا ہے میں لے کے گیا، اللہ جو مرضی کروائے نہیں، اس کے سامنے کون بند مان سکتا ہے؟ اس کے ارادے سے اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، جیسے چاہے ایسے ہی ہوتا ہے، جب چاہے تب۔ اللہ لا شریک۔ دیکھو نا آج کوئی مسلمان اس کے دین کو چھوڑے بیٹھا ہے، ذلیل ہو رہا۔ کبھی مسلمانوں کے نام سے دنیا ڈرتی تھی، 17 سالہ نوجوان بھی جب
گھوڑوں پہ چڑھ کے آتے تھے، اگلے پہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. ان کو پتا تھا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، اس کے غلام تو اگر جنگلوں میں چلے جائیں، جانوروں کا مخاطب ہوں، سن لو آج رات ہم نے یہاں پہ گزارنی ہے، تو جنگلی جانور بھی وہ جگہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آج تو ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے مصطفیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. معجزہ معراج کو سننے والوں، نبی کے معراج کے معجزے سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے. یاد حقیقت ہے. سیکنڈ لاسٹ معجزہ جو ہے وہ معراج ہے. قرآن اس سے بڑا معجزہ ہے. قرآن اس سے بڑا معجزہ ہے. جب تک تم آج سامنے قرآن نہیں ہوگا نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر سارے محکمے نکمے ملیں گے، پھر تمہیں مولوی بھی نکمے ملیں گے، جج بھی نکمے ملیں گے، ان کے پاس انصاف نہیں. تمہاری سیکیورٹی ادارے بھی تمہیں نکمے ملیں گے. ہر جگہ چوریاں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. کیا ہے؟ ہم نے کہاں قرآن کی تعلیمات کو اپنایا؟ دیکھ لو، انصاف ہمیں نہیں ملتا، سیکیورٹی ہمیں نہیں ملتی. باقی بھی اللہ ہی خیر فرمائے. آگے دیکھیے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تبھی وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، جب ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں، قرآن کی تعلیمات پہ ڈھالیں گے، قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے. ورنہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جو میرے نبی نے فرمایا آسمان کے نیچے بدترین مخلوق یہ ملا. میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا، میں تو اپنے محکمے کی بات کر رہا ہوں. جب یہ سچ نہیں کہے گا، لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا، سچا دین جو نبی پہ نازل ہوا ہے وہ نہیں بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ نے خیر قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو. ہماری کامیابی قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ہے. یا ہمارے سامنے قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے. دونوں چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے پھر خدا تو پہلے ہی ہمارا ہے، خدائی بھی ہماری ہو جائے گی، حشر بھی ہمارا ہی ہے، پھر جنت بھی ہماری ہے. ورنہ جنت میں جانا پھولوں کی سیج نہیں ہے. اللہ خیر